فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تمناؤں آرزوؤں کے بعد مجھے اور آپ کو ماہ مبارک تک پہنچایا اور اللہ کے پاک کلام کو سننے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ نے مختلف مقاصد کے لیے نازل فرمایا، اس کی تلاوت بھی مقصود ہے، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھنا بھی مقصود ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ابتدائی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدی للمتقین، راستہ بتلانے والی ہے متقیوں کے لیے۔ آگے فرمایا متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہی لوگ متقی لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ متقی، ہدی للمتقین یہاں فرمایا گیا، جبکہ قرآن کریم پوری کائنات کے لیے کتاب ہدایت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، اور جو مخلوق مکلف ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے تو اس میں ساری ہدایتیں ہیں اور ان کا ماننا انسان اور جنات کے لیے ضروری ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کے مندرجات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ میں فرمایا ہدی للناس، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ عام پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ یہاں کہا گیا ہے ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس میں کوئی شبہ نہیں یہ متقی لوگوں کو راستہ دکھلاتی ہے۔ ویسے قرآن کریم میں عام ہدایت، عام لوگوں کی ہدایت موجود ہے، لیکن قرآن کریم سے جو لوگ ہدایت پاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تقوی پایا جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جتنی باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننا، جتنی باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کے 3 درجات کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تقوی کا سب سے ادنا اور نیچے کا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس سے اوپر کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہر لا یعنی کام سے اپنے آپ کو بچائے، ہر بیکار کام سے اپنے آپ کو بچائے، ہر ایسے کام سے بچائے جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، صاف ہے،
کیا چیزیں حلال ہیں وہ صاف ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں وہ بھی صاف ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کو مشتبہات کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ حرام ہو سکتے ہیں۔ تقوی والے انسان کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ استفت قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، کہ تم اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، چاہے مفتیان کرام فتویٰ دے چکے ہوں، کسی کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے، لیکن جس آدمی کے اندر تقویٰ ہوگا وہ ایسی چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا جس کے حلال، جس کی حلت میں وضاحت نہ ہو، جو صاف طور پر حلال معلوم نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں حرام چیزوں میں بھی ہم اس میں ہم لوگ راستے نکالتے ہیں کہ حرام اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اس سے تعویلیں کرنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، ان کے اطراف میں وہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بارڈر ہو۔ پہلے زمانے میں چراہ گاہیں ہوتی تھیں، جانوروں کے چرنے کے لیے چراہ گاہیں ہوتی تھیں۔ انہی چراہ گاہوں میں شاہی چراہ گاہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ کے اور سلطنت کے جو جانور ہوتے ہیں وہ ان کے چرنے کی جگہ الگ ہوتی تھی۔ دونوں میں ایک طرح کا باڑ لگا ہوتا تھا، ایک ہلکا سا باڑ۔ جو جانور اپنے جگہ میں، جو آدمی اپنے جانوروں کو اس سے دور چرائے گا، جانور اسے تک کھائے گا۔ جو آدمی بادشاہ شاہی چراگاہ کے قریب لے جا کر کے چرائے گا، جانور چرتے چرتے ہو سکتا ہے شاہی باڑے میں، شاہی چراگاہ میں منہ ڈال دے، تو پھر کیا کرے گا؟ شاہی چراگاہ میں چرنے کی وجہ سے وہ زد میں آ جائے گا، جانور کو ضبط کر لیا جائے گا، چرواہے کو سزا دی جائے گی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تب جا کر کے آدمی متقی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقوی کی جگہ سینہ ہے۔ آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ تقوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے وعدے ہیں اور بہت ساری عبادتوں کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ہر جگہ بہت ساری عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی تاکید فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ بہت ساری عبادتوں کا مقصد یہ بتلایا کہ آدمی متقی بن جائے، آدمی پاک باز بن جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں دو طرح کا بدلہ دیں گے۔ ایک بدلہ یہ ہے کہ تنگیوں میں اللہ اسے راستے نکالیں گے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مقدمات میں پھنس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ جو بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی تنگی کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جس جگہ سے اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ گمان بھی نہیں کرے گا، وہ سوچے گا بھی نہیں کہ کیا اس تجارت سے مجھے نفع مل سکتا ہے، اس چھوٹے سے انویسٹمنٹ میں مجھے اتنا نفع مل سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آدمی بچتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، محتاط رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، مال میں ادھر ادھر کرنے سے بچاتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے بچتے ہوئے آدمی کو لگتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اتنا محتاط رہے گا،
تقوی اختیار کرے گا، ہماری وجہ سے ان سب چیزوں سے بچے گا، ہم اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا گمان اور خیال بھی نہیں ہوگا، پریشان ہو جائے گا وہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے روزی دے رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ہے، آخرت میں کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں قبیلوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، کہے کے لیے تاکہ تم آپس میں پہچانے جا سکو۔ اللہ کے دربار میں جب قیامت میں پیشی ہوگی، وہاں خاندان قبیلے کا کوئی تذکرہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ اعزاز، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ اکرام تقوی والے بندے کو ملے گا۔ تو آیت کے خلاصے کے طور پر آج ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں روزے سے جو مقصد بتلایا گیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، روزہ کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات کو پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور صرف اللہ کی ذات کی بنیاد پر روکے رکھتا ہے۔ وہ چاہا تو چھپ کر کے پانی بھی پی سکتا ہے، وہ چاہا تو لوگوں سے چھپ کر کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کا روزہ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یہیں سے اس کے تقوی کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرنے والا بنتا ہے۔ روزے سے یہی مقصد ہے، ہم اس مقصد میں اپنے آپ کو مکمل کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک جو ہمیں نعمت کے طور پر ملی ہے، بہت سے لوگ بہت مہینوں سے تمنا میں تھے، ایک دن پہلے انتقال ہو گیا، سورج چاند کی اطلاع پہلے ملنے سے پہلے کئی لوگ دنیا میں انتقال ہوئے ہوں گے، ان کو یہ ماہ مبارک نہیں نصیب ہوا۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں ماہ مبارک دیا ہے، اس کی ہمیں قدردانی کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں اس رمضان کو ہمارے لیے ہر طرح سے خیر و برکت کا ذریعہ